بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ سے اقتباس، حصہ اول، خطبہ نمبر 30۔ ترجمہ مفتی جعفر حسین۔ قتل عثمان کی حقیقت کا انکشاف کرتے ہوئے فرمایا، اگر میں ان کے قتل کا حکم دیتا تو البتہ ان کا قاتل ٹھہرتا، اور اگر ان کے قتل سے دوسروں کو روکتا تو ان کا معاون و مددگار ہوتا۔ میں بالکل غیر جانبدار رہا، لیکن حالات ایسے تھے کہ جن لوگوں نے ان کی نصرت و امداد کی وہ یہ خیال نہیں کرتے کہ ہم ان کی نصرت نہ کرنے والوں سے بہتر ہیں، اور جن لوگوں نے ان کی نصرت سے ہاتھ اٹھا لیا وہ نہیں خیال کرتے کہ ان کی مدد کرنے والے ہم سے بہتر و برتر ہیں۔ میں حقیقت امر کو تم سے بیان کیے دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے عزیزوں کی طرفداری کی تو طرفداری بری طرح کی، اور تم گھبرا گئے تو بری طرح گھبرا گئے، اور ان دونوں فریق کی بے جا طرفداری کرنے والے اور گھبرا اٹھنے والے کے درمیان اصل فیصلہ کرنے والا اللہ ہے۔ حصہ اول، خطبہ نمبر 31۔ جنگ جمل چھڑنے سے پہلے ابن عباس کو زبیر کے پاس جب بھیجا تو ان سے فرمایا، جنگ جمل شروع ہونے سے پہلے حضرت نے ابن عباس کو زبیر کے پاس اس مقصد سے بھیجا کہ وہ انہیں اطاعت کی طرف پلٹائیں، تو اس موقع پر ان سے فرمایا، طلحہ سے ملاقات نہ کرنا، اگر تم اس سے ملے تو تم اس کو ایک ایسا سرکش بیل پاؤ گے جس کے سینگ کانوں کی طرف مڑے ہوئے ہوں گے، وہ منہ زور سواری پر سوار ہوتا ہے اور پھر کہتا یہ ہے کہ یہ رام کی ہوئی سواری ہے، بلکہ تم زبیر سے ملنا، اس لیے کہ وہ نرم طبیعت ہے، اور اس سے یہ کہنا کہ تمہارے ماموزاد بھائی نے کہا ہے کہ تم حجاز میں تو جیسے مجھ سے جان پہچان رکھتے تھے اور یہاں عراق میں آ کر بالکل اجنبی بن گئے، آخر اس تبدیلی کا کیا سبب ہے؟